اچھا ہم صاحب، یہ اس وقت آج کے درس میں جو آپ نے آیات تلاوت کی، ان میں جو مضمون زیر بحث ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جدید پڑھے لکھے انسان اور اس معاشرے میں جو وہ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتا ہے، اس کو ان چیزوں سے کوئی بہت زیادہ مناسبت محسوس نہیں ہوتی کہ آپ نے بیج ڈالا، اس سے کونپل نکلی، اس سے پھل نکلا۔ ہم تو گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، ڈرائیو تھرو سے سامان لے کے آ جاتے ہیں، نہ ہم نے اس پروسیس کو دیکھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنے کے لیے، اس کے قرب کے حصول کے لیے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم فطرت کے یا نیچر کے قریب ہوں؟ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ ایسا راہی ہے مردے ہوئے۔ تو ہمیں کیا اپنے ارد گرد کے جدید ماحول کو تبدیل کر کے اپنے بچوں کو فطرت کی طرف لے جانا چاہیے، جس سے وہ اللہ کو بھی سمجھیں؟ ایسا ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ورنہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو شب و روز دیکھتا ہے، اور وہ یہ خیال کر لیتا ہے کہ یہ دنیا گویا انسان کے قبضے میں ہے، انسان کی کرشمہ سازی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کے ذریعے سے بھی جو کچھ وجود میں آتا ہے وہ بھی اللہ کی آیات ہے۔ آپ دیکھیں نا، کشتی کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا میں چلا رہا ہوں، یعنی تم نے نہیں بنائی، میں نے بنائی ہے، وہ میرے ذریعے سے بنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو براہ راست اس کی صفات کے ظہور کے ساتھ دیکھنے کے لیے فطرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان سنگین عمارتوں ہی میں جئیں، پلیں بڑھیں اور رخصت ہو جائیں۔ نکلنا چاہیے باہر، اپنے بچوں کو بھی لے کے جانا چاہیے، دکھانا چاہیے ان کو۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میرے بعض کالج کے زمانے کے دوست ہیں جو اندرون شہر رہتے ہیں، لاہور میں، بہت پرانا تعلق، اب تو خیر وہ بھی چلے گئے وہاں سے، لیکن ایک زمانے میں ہم لوگ وہیں بیٹھتے تھے اور وہیں بیٹھ کر پڑھتے تھے کالج کے زمانے میں۔ تو اس میں ہوا یہ کہ میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، ان کا گھر تھا اکبری منڈی میں، اور گھر کے اوپر کی منزل انہوں نے کرائے پہ دے رکھی تھی، ان کے والد نے، نیچے رہتے تھے۔ نیچے رہتے ہوئے ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے ہو گئے، 4-5 سال کے بچے تھے۔ تو وہ کرایہ داروں نے گھر خالی کیا کئی برس کے بعد۔ اب یہ تھا کہ کوئی نئے کرایہ دار آئیں گے، تو ان کو شوق ہوا کہ ذرا گرمی کا موسم ہے تو ہم چھت پر جا کر سوئیں۔ تو اپنے بچوں کو لے کے چھت پہ گئے تو بچے آسمان دیکھ کے ڈر گئے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی وہ آسمان دیکھا ہی نہیں تھا، یعنی تاروں بھرا آسمان۔ کبھی آپ دیہات میں جائیں، میں تو دیہات میں برسوں رہا ہوں، یعنی یہ حقیقت ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک کہکشاں نیچے اتر آئی، کیا منظر ہوتا ہے وہ۔ تو فطرت کو دیکھنا، فطرت کے آغوش میں جا کے کچھ وقت بسر کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے آپ کا تعلق قرآن مجید میں جو منظر ہیں ان کے ساتھ قائم ہوگا۔ اب قرآن مجید آج کے نیو یارک کا نقشہ تو نہیں کھینچ سکتا تھا نا، اگر یہ ہوتا تو اس کو موضوع استدلال بنا لیتا۔ تو وہ اس زمانے کی جو چیزیں ہیں، جس طرح سے فطرت کی آغوش میں لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، اس نے اونٹ کی طرف توجہ دلائی ہے، پہاڑوں کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ دکھانا چاہیے بچوں کو جا کے، یا کہ انہیں اندازہ ہو کہ خدا کی شانوں کا کس طرح سے ظہور ہوا ہے، اس کی آیات کا کیسے ظہور ہوا ہے، بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ اسی کو وہ قرۃ العین حیدر نے ایک شعر میں کہا کہ اونچی عمارتوں سے مکان میرا گھر گیا، کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے۔ تو ہمارے یہاں نہ روشنی آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے۔